پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور حکومت کے درمیان جاری تصادم، وہ خبر جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں پہنچی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ندیم حیدر اور میرے ساتھ ہیں عبد الرحمن، جو کہ کئی دنوں سے زمان پارک کے باہر موجود ہیں اور حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ہونے والے تصادم کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم عبد الرحمن سے یہ بات کریں گے کہ کیا آپ نے ایسا دیکھا کہ اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے، اور ہائی کورٹ کی جانب سے اس وقت آپریشن تو معطل کر دیا گیا ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ لڑائی جھگڑا کیسا ہوا اور وہاں پر اصل صورتحال کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل ندیم حیدر صاحب، وہاں پر ایسی صورتحال رہی کہ جب کل ہم لوگ وہاں پر پہنچے، ایک نارمل دن تھا کوریج کے لیے، تو ایک دستہ جو تھا جس کو ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد پولیس کے جو تھے شہزاد بخاری صاحب، وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ وہ دستہ وہاں پر آتا ہے اور انہوں نے ایک بورڈ ٹائپ ہاتھ میں اٹھایا ہوتا ہے اور اس پہ جو ہے اریسٹ وارنٹ جو ہے وہ چسپاں کیے ہوتے ہیں۔ دو ان کے ہاتھ میں بورڈ ہوتے ہیں اور دو اہلکار پولیس کے وہ دستے کے آگے چل رہے ہوتے ہیں اور اس دستے کو لیڈ کر رہے تھے ڈی آئی جی شہزاد بخاری صاحب۔ تو ندیم حیدر صاحب، جب وہاں پر یہ صورتحال تحریک انصاف کے کارکنان دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک گہما گہمی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ کارکنان وہاں پر آوازیں لگاتے ہیں کہ پولیس آ گئی، خان صاحب کو گرفتار کرنے لگے ہیں، پولیس آ گئی، اور جو کارکنان کے ہاتھ میں جو چیز آتی ہے، کسی نے لکڑی اٹھا لی، کسی نے وہاں سے بانس اٹھا لیا، کسی نے پتھر اٹھا لیا، اور وہ آ کے پولیس کے دستے کے آگے بالکل سامنے فرنٹ پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور فرنٹ پر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اتنی دیر میں جو سینئر تحریک انصاف کے کچھ رہنما ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ وہ ان کو تسلی سے بولتے ہیں کہ آپ نے کوئی ایسا سٹیپ نہیں لینا جو حالات خراب کریں، آپ لوگ پیچھے ہو جائیں۔ تو وہ چند قدم پیچھے دستہ جو تحریک انصاف کے کارکنان کا ہوتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پھر حسان نیازی جو خان صاحب کے بھانجے بھی ہیں، وہ خود وہاں پر آتے ہیں، آ کر ڈی آئی جی آپریشن سے مذاکرات بھی کرتے ہیں۔ اسلام آباد پولیس کے جو ڈی آئی جی تھے شہزاد بخاری صاحب سے مذاکرات کرتے ہیں، باقاعدہ ان کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے۔ بات چیت کے بعد وہ واپس آتے ہیں حسان احمد۔ وہ حسان نیازی صاحب کہتے ہیں، صحافی جب ان سے سوالات کرتے ہیں، دیگر ہمارے دوست صحافی وہاں پہ موجود تھے، وہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ حسان صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب اگر آپ کے بقول زمان پارک میں موجود نہیں ہیں تو خان صاحب کہاں ہیں؟ اور اسی کے 20 منٹ بعد خان صاحب کا جو ہے بیان جاری ہوتا ہے، وہ زمان پارک میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ ساری وہاں پہ صورتحال ہوتی ہے کہ پولیس کا دستہ چند قدم آگے ہوتا ہے، حسان نیازی واپس چلے جاتے ہیں گھر کے اندر، اور وہاں پر کوئی کارکنان کی جو دوپہر کا وقت ہے سر، اتنی کوئی خاصی تعداد دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی تھی، کوئی 200-250 کے قریب وہاں پہ کارکنان موجود تھے۔ اور وہ دستہ بڑے تحمل سے، پولیس کا دستہ جیسے ہی آگے بڑھتا ہے تو اتنی دیر میں تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے پتھراؤ شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر جو صحافی پولیس والے وہ اپنی جان سب بچاتے ہیں اور وہ سب تھوڑا سا بیک فٹ پہ جاتے ہیں اپنے آپ کو بچا کے۔ تو وہاں سے جو پتھراؤ شروع ہوتا ہے، پھر دستہ بھی مزاحمت کرتا ہے، تھوڑا آگے بڑھتا ہے، پیچھے سے واٹر کینن گاڑی منگوا لی جاتی ہے اور بتر بند گاڑی آ جاتی ہے۔ اچھا سر، میں آپ کو مزید بتاؤں، یہ جو واقعہ شروع ہوا ہے نا، مطلب کہ گھنٹے 2 گھنٹے قبل ایک بتر بند گاڑی وہاں پر آتی ہے جس کے ساتھ چند پولیس کے اہلکار موجود ہوتے ہیں۔ تو کارکنان میں یہ افواہ پھیل جاتی ہے کہ خان صاحب گرفتار ہونے لگے، خان صاحب گرفتار ہونے لگے، اور جبکہ وہ بتر بند گاڑی کے ساتھ جو اہلکار ہوتے ہیں وہ یہ موقف دیتے ہیں کہ ہم لوگ گرفتاری کے لیے نہیں آئے، اور زمان پارک عمران خان کی بیک سائڈ پہ جہاں پہ پارک ہے وہاں جا کے وہ گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے۔ خیر ماحول جو ہے واپس پہلے جیسا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد گھنٹے 2 گھنٹے بعد یہ ساری سچویشن جو میں نے آپ کو بتائی اور ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین نے انہیں بتائی کہ یہ سچویشن 2 گھنٹے بعد پھر اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا عبد الرحمن، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ پولیس نے کیسے کارروائی کی، لیکن اس وقت وہاں پر کیا صورتحال تھی؟ اور جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کارکنان موجود تھے، انہوں نے پتھراؤ کیا، اس پتھراؤ کے علاوہ پولیس کے ساتھ کیسے مزاحمت کی گئی، کس طرح کے ہتھیار استعمال کیے گئے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عام کارکن یہ تمام چیزیں کر سکتا ہے؟ ندیم حیدر صاحب، ایسا تھا کہ پتھر تو ان کے پاس ان کا وہی ایک ہتھیار تھا، اور دوسرا جو انہوں نے جو وہ وہاں پر درخت لگے ہوئے تھے ان سے بڑی بڑی شاخیں توڑ لی کارکنان نے، اور ان کو انہوں نے شاخوں کو لکڑی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ پولیس والوں نے بھی اپنا لاٹھی چارج ان پہ برابر کیا، واٹر کینن کا استعمال کیا، شیلنگ کی گئی، اور کارکنان کے پاس صرف پتھر تھے
اور لکڑیاں تھیں جو توڑی ہوئی تھی. اس کے بعد یہ دیکھنے میں آیا کہ جو زمان پارک جہاں پر عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کی گلی ہے نا خان صاحب کے, اس گلی کے اندر سے پیٹرول بم جو ہیں وہ پولیس دستے پہ اور رینجر کے دستے پہ پھینکنے شروع ہو گئے تھے. اب وہ وہاں پر کیسے پہنچا, کون لایا, یہ تو کچھ اس بارے میں نہیں پتا کہ وہ وہاں پر کیسے آئے. پیٹرول بم شیشے کی بوتلوں میں انہوں نے پیٹرول بھرے ہوئے تھے اور اوپر کپڑا لگا کے اس کو باقاعدہ تیار کر کے آگ لگا کر اور وہ پولیس کی جانب پھینکے جا رہے تھے. اکثر ایسی ویڈیوز بھی نیوز چینلز پہ چلتی رہیں کہ وہ پولیس والے جو ہیں لکڑیوں سے, اسٹک سے, اپنے پاؤں سے پھینک رہے ہیں. پھر جو شیلنگ کارکنان کی طرف کی جا رہی تھی وہ کارکنان بھی شیلنگ واپس پھینک رہے تھے. اور یہ سارا جو واقعہ ہوا اس میں شہزاد بخاری صاحب ڈی آئی جی اسلام آباد جو ہیں وہ بھی زخمی ہوئے, ان کے ٹانگ پہ بھی خاصی چوٹیں لگیں اور ان کے اوپر بھی آ کے پتھر لگے, ان کی کمر پہ بھی لگا. اور پھر جو تھے کیا نام ہے, کئی پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے. سر اسی طرح جو کارکنان تھے تحریک انصاف کے وہ بھی کہیں زخمی ہوئے ہیں. اکثر کو سانس لینے میں کافی مشکلات ہو رہی تھیں. کچھ کارکنان جو ہیں ان کا سر زخمی ہو چکا تھا. مطلب کہ جب ایسی سچویشن ہوتی ہے, اور یہ سب کچھ جو سر آپ نے دیکھا یہ سب جو واقعہ پیش آیا اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ پولیس جو تھی وہ کہتی تھی کہ ہم جو ہے عدالت نے جو حکم جاری کیا ہے ہم اس پر عمل کروانے آئے ہیں, اور کارکنان کہتے تھے کہ عمران خان کسی صورت میں ہم گرفتار ہونے نہیں دیں گے. جیسا کہ آپ نے سنا, اس وقت ہم آپ کے سامنے یک طرفہ صورتحال پیش نہیں کر رہے. جو وہاں پر ہوا دونوں اطراف کا جو موقف ہے اور پولیس نے کیا کارروائی کی, کارکنوں نے کیا کارروائی کی, یہ سب صورتحال ہم میرٹ پر اور آبجیکٹیوٹی کے تحت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہاں پر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ پتھراؤ کرنا یہ ایک روٹین کی بات ہے, ڈنڈے چلانا روٹین کی بات ہے, شیلنگ پھینکنا ایک روٹین کی بات ہے. لیکن یہ جو پیٹرول بم استعمال کیے گئے ہیں, یہ پیٹرول بم تو اس وقت بھی استعمال نہیں کیے گئے جب ماڈل ٹاؤن کے اندر پولیس کی جانب سے کارروائی کی گئی تھی اور پاکستان عوامی تحریک کے جو کارکن تھے انہیں باقاعدہ طور پر ٹرینڈ کیا گیا تھا. لہٰذا یہاں پر یہ نقطہ بھی نکلتا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف پوری تیاری کے ساتھ ہے, اور آنے والے دنوں میں اگر یہ تصادم اسی طرح جاری رہا تو اگر آج پیٹرول بم استعمال ہو رہے ہیں تو اس کے اندر دیگر ہتھیار بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس تصادم کے دوران نہ صرف کارکن زخمی ہوئے بلکہ اس میں صحافی بھی زخمی ہوئے, پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے, اور اس کے ساتھ خواتین بھی اس میں شامل تھی جن پر ڈائریکٹ پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی. اور ہم آپ کو یہ بھی اطلاع دیتے چلیں کہ آنے والے دنوں میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ واضح طور پر اعلان کر چکی ہے کہ وہ کسی بھی صورت عمران خان کو گرفتاری کے لیے پیش نہیں کریں گے, کیونکہ انہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا تو دوران حراست یا پھر اس آپریشن کے دوران ایسا ہی واقعہ پیش آئے گا جیسا کہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ پیش آیا, یا پھر جیسا کہ آپ نے سنا کہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی یہ بات کرتی نہیں کہ دوران قید میاں نواز شریف کو زہر دیا گیا تھا. لہٰذا یہی خدشات ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی جانب سے اس وقت پیش کیے جا رہے ہیں. آنے والے دنوں میں جو خبریں ہمارے پاس پہنچتی رہیں گی انشاءاللہ وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.